قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمیں جس ابتلا میں ڈالا گیا ہے وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ علم کے لحاظ سے ہم غیب میں رہتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ یہ غیب کبھی حضور یا شہود میں نہیں بدل سکتا، نہ میرے لیے، نہ آپ کے لیے، نہ کسی اور کے لیے۔ پیغمبروں کا معاملہ بھی یہ نہیں ہے کہ جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کوئی پیغام دینا ہے، وہ رابطہ کر لیتے ہیں۔ اور رابطے کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سورہ شورا کے آخر میں بتایا ہے کہ بس 3 طریقے ہیں جن میں سے کوئی میں اختیار کرتا ہوں، یعنی وہاں پر بھی معاملے کو کھلا نہیں چھوڑ دیا گیا۔ یہ جو یؤمنون بالغیب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھنے پر اصرار مت کرو، علم و عقل کی روشنی میں مانو چیزوں کو۔ تو علم و عقل کی روشنی میں جب آپ چیزوں کو مانتے ہیں، اس میں اس طرح کے محسوس رسپانس کا تو کوئی سوال ہی نہیں، وہ نہ ہونا چاہیے نہ ہو سکتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متشابہات کے درپے نہ ہو، اسی طرح یہ بھی فرمایا ہے کہ اس طرح کے محسوس رسپانس کے درپے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غیر محسوس طریقے سے اللہ کی عنایتیں ہوتی ہیں، لیکن اس میں پھر آپ کو اپنی طرف سے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں میں اپنے تجربات کی روشنی میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں بھی ایک عاجز بندہ ہوں۔ ایک یہ کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو اپنے تدبر کا موضوع بنا لیا ہے، ایک ہے قرآن کو تذکیر کے لیے پڑھنا،